جی السلام علیکم، میرا نام ہے شمشیر خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیزن 2 کراس بار پرسپیکٹیو سیزن ایپیسوڈ نمبر 1. اور کافی ایک گیپ کے بعد اگین ہم دوبارہ پوڈ کاسٹ کا سیزن 2 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، جس میں اگین وہی فٹ بال کی باتیں ہوں گی اور بھی اسپورٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اس سیزن میں. چونکہ کافی کمنٹس لوگ کرتے تھے آتے جاتے، جب ہم کہیں جاتے تھے تو وہ بات کرتے تھے کہ بھائی کوئی اور اسپورٹس کو بھی آپ انٹروڈیوس کرائیں فٹ بال کے علاوہ. اور بھی بڑی اسپورٹس ہیں، کرکٹ بڑی ہٹ اسپورٹس ہے پاکستان میں، اور ایتھلیٹکس بڑی ہٹ ہیں، ہاکی بڑی ہٹ ہے. تو میں نے کہا بالکل ضرور کریں گے، لیکن ہم اپنا سیزن 2 کا اسٹارٹ بھی فٹ بال کے ہم ڈسکشن کے ساتھ کریں گے اور اپنے بڑے رینون گیسٹ کے ساتھ ہم اسٹارٹ کریں گے، جن سے انہوں نے ابھی کچھ ریسنٹلی کوئی ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں، ان پہ بھی ان سے بات کریں گے. اور آپ سب جو ہیں، جو میرے قریبی ہیں، جو اس پوڈ کاسٹ کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ شکل کافی رینون ہے. اذان علی واجد ونس اگین ہمارے ساتھ سیزن 2 میں ہماری پہلے ایپیسوڈ میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اذان بھی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک آپ ٹھاک کیسے ہیں ہیں جی؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے. گرمی انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ لاہور کی گرمی تو بہت تباہی، بہت لیتھل ہے، بہت لیتھل گرمی بالکل ہے، انجوائے کرنے والی نہیں بالکل انجوائے کرنے والی نہیں ہے. تو اذان بھی ہمارا سیزن 2 اسٹارٹ ہو گیا، ایپیسوڈ 1 ہے اس کا. تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہی اسٹارٹ کریں، تھینک یو سر، کیونکہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے لیے بڑے رسپیکٹڈ گیسٹ ہیں ہمارے. تو آپ سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اذان بھائی سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کا ابھی ایل ایف ایل لاہور فٹسال لیگ کا سیزن 3 آن گوئنگ ہے، جی ابھی راستے میں ہے، چل رہا ہے. اور کافی انگیجمنٹ آپ نے جو ہے پچھلے جتنے سالوں میں آپ نے فٹ بال کے لیے کیا، وہ آپ نے کافی جو ہے عوام نئی ٹیمز کو انگیج کر لیا، اس میں ڈویژن میں چیزوں کو ڈیوائڈ کر دیا. لیکن ریسنٹلی آپ کا ایک ایونٹ ہوا ہے جس میں ٹی سی ایل نے اس ایونٹ کو اسپانسر کیا. اب وہ اس میں یہ تھا کہ اگین وہاں پہ بھی لوگوں نے تھوڑا آپ سے تھوڑا سا بحث ہوئی کہ جی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والی ٹیمز کو کیوں نہیں آپ نے کیا، اور کوئی ان کو ایک وہ تھا ایک اسٹینڈرڈس کے مطابق آپ نے نہیں کیا. لیکن سب سے پہلے میرا یہ پرسنل سوال ہے آپ سے، مجھے بتائیں کہ یہ ٹی سی ایل ٹیم 18 اور یہ آپ کا جو ایل ایف ایل کا جو ایک برانڈ ہے، یہ آپس میں تینوں کولیبریٹ کس طرح ہوئے اور کیا انہوں نے ایک سوچا، کیا کرانے کا سوچا آپ لوگوں نے؟ بیسیکلی اس طرح تھا کہ یہ ایونٹ ٹی سی ایل نے اسپانسر نہیں کیا، ٹی سی ایل کا اپنا ایونٹ تھا، اینڈ انہوں نے وینڈر ڈھونڈنا تھا جو یہ ایونٹ کرا سکے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ریکمینڈ کیا گیا تھا وہاں پہ تھرو فضان. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم تینوں کا ریلیشن تھا اس ساری چیز میں. اور ٹی سی ایل کا بھی جو ایونٹ ہے وہ ٹی سی ایل کا پرسنل ایونٹ نہیں، وہ اس طرح تھا کہ دے آر آفیشیل اسپانسر آف آرسنل فٹ بال کلب. ٹھیک ہے. تو آرسنل فٹ بال کلب نے کہا تھا کہ دنیا میں جدھر جدھر ٹی سی ایل ہے وہاں پہ اس طرح کا ایک ایونٹ کرایا جائے جو کہ نیشنل ایونٹ ہو، اور اس کے جو ونرز ہیں ان کو آرسنل بلایا جائے اور ان کا ایک ایونٹ کرایا جائے. ٹھیک ہے. تو اس مقصد کے لیے ٹی سی ایل نے یہ ایونٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک رہی بات، آپ مطلب کہ آپ نے اور ٹیم 18 نے مطلب ذمہ داریاں کیا تھیں آپ لوگ انڈر دی روف آف ٹی سی ایل؟ آپ لوگوں کی کیا ذمہ داریاں سر تھیں؟ ٹیم 18 نہیں، فٹ بال فیکٹری. ٹھیک ہے. وہ دونوں ڈفرینٹ برانڈس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور فٹ بال فیکٹری سے انہوں نے جب بات کی تھی تو کیونکہ آپ فضان سمیر کا نام دماغ میں آتا ہے سب سے پہلے ٹیم 18 ظاہر ہے دماغ انہوں میں نے آتا ہے. محنت کی ہوئی ہے اس ٹیم کے لیے، تو ظاہر ہے آپ اس کو ایسوسیٹ بھی کرتے ہو اس کے ساتھ. لیکن فٹ بال فیکٹری کو یہ کانٹیکٹ کیا گیا تھا، انہوں نے پھر ہمیں ریکمینڈ کیا آگے، کیونکہ ایونٹ نے لاہور میں ہونا تھا اور لاہور میں وی ور مور equipped to organize this event. And obviously I really thank him کہ انہوں نے ہمیں ٹرسٹ بھی کیا اس ایونٹ کے ساتھ اور ہمیں یہ اپرچونیٹی بھی دی کہ ہم لوگ پروو کر سکیں، اینڈ اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو دا تھنگ از کہ یہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والا جو ایشو چل رہا تھا وہ یہ تھا، اس طرح تھا، میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس طرح تھا کہ ٹی سی ایل کی گائیڈ لائنس جو ان کو آرسنل سے آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے نیشنل ایونٹ کرانا ہے جس میں نا انہوں نے ٹاپ 5 ٹیمز لینی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کا کوئی ایونٹ ہونا چاہیے تھا. ٹاپ 5 فٹسال ٹیمز؟ فٹسال ٹیمز، ہاں جی، فٹسال. مجھے وہ بھی بتائیے گا کن کرائٹیریا کے اوپر یہ آپ نے جی وہ بھی میں آپ کو سارا بتاتا ہوں. اصل میں مقصد ان کا یہ تھا کہ دے وانٹیڈ ٹو آرگنائز ایونٹ ان ایوری پروونس ان پاکستان اینڈ دین سلیکٹ دا ٹاپ 5 ٹیمز، اور پھر اس کے بعد ان کا ایک ایونٹ کرائیں. لیکن کیونکہ ان کو یہ والی گائیڈ لائنز ان پاکستان بہت لیٹ آئی تھی اکارڈنگ ٹو وٹ آئی گاٹ دا انفارمیشن اباؤٹ، تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کس طرح ٹیم سلیکٹ کی جائے ساری. تو ٹیم سلیکٹ کرنے کا کرائٹیریا میں نے نہیں سلیکٹ کیا تھا، ابو پیپل جو لوگ کر رہے تھے انہوں نے کیا تھا. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جی کوئی ایک ایسا ایونٹ جو پورے پاکستان میں ہوا ہو اور جو ایک ہی رولز اینڈ ریگولیشنس کے حساب سے ہوا ہو. پھر انہوں نے فیڈریشن کا ایونٹ سلیکٹ کیا. پی ایف ایف نے ایک فٹسال ایونٹ کرایا تھا، ایک پشاور میں اس کی لیگ ہوئی تھی، ایک لاہور میں، ایک کراچی میں ہوئی تھی، ہاں، ایک کوئٹہ میں، اور ایک اسلام آباد میں کیپٹل میں. تو ان سب کے ونرز کو جو ہے پھر ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ان سب کے ونرز کو بلا لیا جائے. ٹھیک ہے. پرسنلی اگر آپ میرے سے پوچھیں تو اف اٹ واز مائی پرسنل ایونٹ تو آئی ووڈ ہیو وانٹیڈ کہ سیکنڈ ٹیمز بھی ہوں، بیکاز
آپ کی پورے ٹورنامنٹ کی پرفارمنسز جو ہیں وہ ایک دن کے اوپر نہیں آپ جج کر سکتے. ایک میچ میں اگر وہ ٹیم جو سیکنڈ پہ ہے وہ سیکنڈ آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتی. اچھا سیکنڈ ٹیم سے کیا مراد ہے آپ کا؟ جو رنرز اپ تھے. ٹھیک ہے. بتا کہ اگر جو پی ایف ایف نے جو فٹ سال ایونٹ کرایا لاہور میں یا کراچی اس میں جیسے لاہور میں اگر تو ایس اے ورسز ایل اے فائنل تھا, ٹھیک ہے, تو اگر ایل اے وہ فائنل ہار گئی تو ڈزنٹ مین کہ ایل اے اچھی ٹیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ون بیڈ میچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اسی وقت ایسے بھی ہار سکتی تھی, ایل اے بھی ہار سکتی تھی. تو کوئی بھی ہارتا, میرا خیال ہے کہ اگر آپ فائنل تک پہنچے ہو تو آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ آپ نیشنل لیول ایونٹ. اور اس بات پہ لوگوں کو اعتراض تھا آپ سے؟ میرے سے اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ آپ کیوں نہیں سیکنڈ پوزیشن والی ٹیم کو اپرچونٹی دے رہے. تو اس کے لیے میں نے ان کو اس چیز پہ مطلب کہ کنونس کیا اور سمجھایا کہ ہماری طرف سے یہ ریکویسٹ بہت دفعہ جا چکی ہے, لیکن ڈیو ٹو دیئر گائیڈ لائنز وچ دے ہیو ریسیوڈ فرام آرسنل ایز ویل, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے اس بارے میں. ہمیں جیسی گائیڈ لائنز آئی ہیں ہم اس سے اوپر نہیں جا سکتے, ہم نے 5 ٹیمز ہی کرنی ہے. اور نیکسٹ ایئر اگر یہ ایونٹ ہوتا ہے اور وہ خود جا کے بھی پورے پاکستان میں ایونٹس کراتے ہیں تو تب بھی وہ ٹاپ 5 ہی سلیکٹ کریں گے, تب بھی وہ سیکنڈ پوزیشن کو نہیں لیں گے. تو وہ آبویسلی ہر کسی کی اپنی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. اگر کبھی اللہ کرے ہمیں اتنا بڑا کوئی اسپانسر خود کو ملے اور ہم اس طرح کا کوئی ایونٹ کرا سکیں تو ڈیفینیٹلی میری تو ٹرائی یہ ہوگی کہ ٹاپ 10 ٹیمز ہوں. آبویسلی ہر جگہ سے 2 ٹیمز تو آئیں. ٹھیک ہے. تو لیکن ویسے ہیٹس آف ٹو ٹی سی ایل کہ انہوں نے ایک اتنی بڑی اپرچونیٹی دی پاکستان میں. انہوں نے فری آف کاسٹ ایونٹ کرایا سب کو, خود سے وننگ پرائزز بھی دیے سب کو, ٹرافیز شیلڈز وغیرہ بھی دی, ایک اپرچونیٹی کٹس بھی انہوں نے پرووائڈ کی سب کو, کھانا بھی ساری ٹیمز کو انہوں نے 2 دن کا پرووائڈ کیا سارا کچھ. تو ایک اپرچونیٹی تھی, بہت بڑی اپرچونیٹی تھی. اینڈ جو فائنل میچ تھا اس میں کراچی ورسز اسلام آباد تھا, اور کراچی کی ٹیم واز فل آف ینگسٹرز, بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو اگر بائی اینی چانس وہ اس دن وہ کراچی کے بچے جیت جاتے تو ان کے لیے تو لائف چینجنگ اپرچونیٹی تھی نا. اسلام آباد کی ٹیم از میچورڈ اور وہ آلموسٹ جیت گئے. بس وہ دیکھیں وہی ہوتا ہے نا کہ کمپوزر آپ نے اینڈ تک رکھنا. تو بچے ابھی سیکھ رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں. آج سے 2 سال پہلے اگر آپ پوچھتے تو وہ ٹیم کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا, بالکل ایسے ہی. لیکن ان کے جو ہیڈ کوچ ہیں علی میسم, انہوں نے بہت محنت کی ہے اس ٹیم میں, بہت زیادہ محنت کی ہے. اور دیکھیں جتنی بھی آج لاہور پاکستان میں بڑی ٹیمز ہیں, سب کے کوچز کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے. ایسے گارڈنس کو دیکھ لیں, لاہور ایتھلیٹک کو دیکھ لیں, عبداللہ ایف سی, 18 فورزا, سب ہر جگہ, ایون ان پشاور کوئٹہ بھی جو ٹیمز ہیں ان میں بہت محنت ہو رہی ہے, تبھی وہ اتنے بڑے. اچھا تنویر, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور ورسز اسلام آباد ورسز کراچی کا فائنل ہوا, تو یہ ٹیمز, اب مجھے پتا ہے کہ کراچی کا فائنل میں جو کراچی کی ٹیم ہے اس کا اصل نام کیا ہے. جی جی بالکل. مجھے یہی پتا ہے کہ اسلام آباد کی جو ٹیم فائنل کھیلتی ہے اسلام آباد کی ٹیم کا کیا نام ہے, لاہور سے کون ٹیم تھی. لیکن اکارڈنگ ٹو آرسنل یا ٹی سی ایل جو بھی ان کی جو گائیڈ لائنس تھیں ان میں یہ ایز اے سٹی نیم سے ٹیم رجسٹر تھی یا ٹیم 18 کے نام سے تھی یا ایسے گارڈن کے نام سے؟ نہیں ایز سٹی نیم سے. اس لیے ان کی کٹس بھی جو ٹی سی ایل کی طرف سے آئی تھی وہ سٹی کے نام پہ. ٹھیک ہے, لاہور کی ٹیم. اور یہ انہوں نے صرف لاہور شہر میں کروایا یہ؟ جی ایونٹ صرف لاہور میں, مطلب کہ یہ اس کی خاص وجہ کہ صرف لاہور میں کرانا ہے. آئی تھنک ان کے ہیڈ آفس یہاں پہ تھا تو ان کے لیے ذرا زیادہ ایزی ٹو وہ تھا کہ سارا مینیج کرنا, کہ ان کی مین ٹیم آ کے اٹینڈ بھی کر سکے, پھر مارکیٹنگ وغیرہ کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے ان کے وینڈرز بھی یہاں پہ ہوں. میری assumption ہے, لیکن ہیڈ آفس یہاں پہ تھا تو میں بھی اس وجہ سے شاید. اور آپ نے اور جو فٹ بال فیکٹری ہے انہوں کی جو مین ذمہ داریاں تھیں وہ کیا تھی؟ کہ آپ نے بیسیکلی ایونٹ کو آرگنائز کرنا تھا, جس طرح آپ اپنے پرسنل ایونٹ بھی آرگنائز کرتے ہیں, ایل ایف ایل کرتے ہیں, ایل ایس ٹی کرتے ہیں, ماشاء اللہ بہت زبردست کرتے ہیں, اس طرح کر کے آرگنائز کرنا تھا یا کوئی اور ذمہ داریاں؟ نہیں سر, ہماری آن گراؤنڈ وینڈرس تھے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے آن گراؤنڈ مینجمنٹ کرنی تھی, ٹیم سے کنیکٹ کرنا تھا, ٹیمز کو ساری انفارمیشن پہنچانی تھی, ان کو یہاں پہ لا کے بس یہ کنفرم ہونا چاہیے تھا کہ ٹیمز ارائیو کر گئی ہیں ساری لاہور میں, ان کو ان کی کٹس ہینڈ اوور کرنا, میچز آن ٹائم ہونا. ریفریز ہماری طرف سے تھے, مینجمنٹ ہماری طرف سے تھی. جی ریفریز اینڈ مینجمنٹ ہماری طرف سے تھی, اور کلوزنگ سرمنی کی پریپریشن وغیرہ ساری ہماری طرف سے تھی. 3 دن کا ایونٹ تھا؟ 2 دن کا ایونٹ تھا. تو ویسے تو میرا خیال ہے کہ بڑا فٹیگ والا ایونٹ ہو گیا تھا, کیونکہ ساری ٹاپ ٹیمز تھیں, تو ایوری میچ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ فار ایوری ون. بالکل ٹھیک ہے. تو دن میں 3-3 4 ایک طرح سے آسان بھی ہوگا آپ کے لیے مینیج کرنا, کیونکہ نہیں ہمارے لیے واز ویری ایزی, لیکن ٹیمز کے لیے بڑا کہ مطلب آپ 1 منٹ 18 کے ساتھ کھیل رہے ہو, اگلا آپ فورزا کے ساتھ کھیل رہے ہو, اگلا آپ پشاور کی ٹاپ ٹیم سے کھیل رہے ہو, تو وہ آپ کے لیے دن میں 4-5 میچ کھیلنا اور اتنے ہائی لیول انٹینسٹی میچز کھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بلکہ آپ کے یہاں آپ نے یہ چیز ذکر کر دی, اس سے بلکہ آپ سے انفارمیشن اس بات پہ لے لیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ہم تو صرف لاہور بیٹھ کے ہم یہی پتہ ہے کہ یار لاہور کی ٹیم ایسے گارڈن جو ہے وہ ٹاپ کی فٹ سال ٹیم ہے,
کراچی سے فورزا آتی ہے, اسلام آباد سے ٹیم 18 آتی ہے. یہ جو باقی دو شہروں کے آپ نے نام لیے ہیں, ایک پشاور اور کوئٹہ, ادھر کی فٹ سال ٹیمز بھی اتنی ہیں کہ وہ مطلب کیسا کھیلا ہے لوگوں نے؟ کوئٹہ میں تو انڈور فٹ سال فیسلٹیز ہیں جو پاکستان میں پورے نہیں ہیں, وہ کوئٹہ میں ہیں, اور انٹرنیشنلی فٹ سال انڈور ہی کھیلی جاتی ہے. تو کوئٹہ بہت زیادہ اکوپڈ ہے اس چیز کے لیے, لیکن آبویسلی وہ ریسورسز کی وجہ سے ان کو تھوڑے سے. پلیئرز کیسے ہیں کھیلنے والی؟ پلیئرز بہت اچھے ہیں, ویری ٹیلنٹڈ, دے نیڈ ٹو بی گرومڈ, لیکن دے آر ویری ٹیلنٹڈ. پشاور کی ٹیمز آر ویری گڈ. ہمارے پچھلے ایل ایس ٹی پہ بھی پشاور کی ٹیم ایک آئی تھی بلیک ایگلز کے نام سے, انہوں نے پورے کراؤڈ کو اسٹن کر دیا تھا. مطلب انہوں نے دے آلموسٹ بیٹ دا چیمپئنز ٹیم 18, 3-3 ان کا میچ کیا تھا, پینلٹیز میں وہ ہارے تھے. جی انہوں نے مطلب کمال گیم کر دی تھی, اٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. مطلب کہ فٹ سال جو ہے نہ کہ صرف لاہور اسلام آباد تک نہیں, اب ذرا پٹھانوں کے شہر تک بھی ذرا پھیل گئی, وہاں بھی کھیلی جاتی ہے. میرا خیال ہے شاید اٹس اے کمرشل اسپورٹ نا, اینڈ ایزی ٹو اڈیپٹ. اور اب یہ جو انڈور اسپورٹس فیسلٹیز جس طرح یہ لارڈز اور میگا ارینا اور اس طرح کے گراؤنڈ, تو یہ ہر جگہ بننا شروع ہو گئے کیونکہ ایک بزنس ماڈل بھی بن گیا. تو شاید اس وجہ سے بھی, کیونکہ 11 سائڈ گراؤنڈس تو آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں کتنے کوئی ہیں. 11 سائڈ گراؤنڈ ہونے نہ ہونے کی بھی بات نہیں, ہزار بھی ہمت نہیں ہے آج کل کے بچوں میں کہ وہ 11 سائڈ فٹ بال. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نا, ہاں ایک تو یہ, دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ جب آپ کو ملے گا ہی نہیں موقع, تو یہ اس طرح ہی ہے جس طرح آپ ٹینس اور پیڈل ٹینس کی بات کر لیں نا, میں اس پہ بھی آؤں گا. ٹینس کے 1000 فیلڈز کھڑی ہیں لیکن وہ اپروچبلٹی نہیں ہے, ممبرشپس چاہیے. یہ پیڈل کا بزنس بن گیا تو جو مرضی جا کے کھیلتا ہے. اچھا اذان بھائی, ٹیم 18 اسلام آباد کی ٹیم ٹی سی ایل کا ایونٹ جیت گئی, واٹ نیکسٹ؟ اب کیا ہوگا؟ وہ کیا ان کو وننگ مل گئی, دیٹس اٹ؟ نہیں, انہوں نے اپنے جو لاسٹ اپڈیٹ مجھے ملی, اپنے ویزاز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. انہوں نے آرسنل فٹ بال گراؤنڈ جانا ہے وہ ٹورنامنٹ کھیلنے کے لیے. جی, اور مئی کے اینڈ میں ہی ہے ان کا, میرا خیال ہے 10 to 12 ڈیز میں. تو وی آر آل ہوپنگ کہ ناٹ جسٹ کہ وہ ٹیم 18 ہے, بیکاز دے ول بی ریپرزینٹنگ پاکستان اوور دیئر, تو کہ ان کے ویزاز آ جائیں ٹائملی اور وہ جا سکیں, کیونکہ ہمارے ملک میں ویزاز کا ہی ہمارے لوگوں کے لیے بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ مطلب وہ جائیں, جا بھی سکیں. اور وہاں جا کے وہ کیا کریں گے؟ کوئی ان کا مقابلہ, دے ول پلے اے ٹورنامنٹ جس میں وہی میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ٹی سی ایل ہے وہاں سے ایک ٹورنامنٹ ہو کے ایک ٹیم ہر کنٹری سے آ رہی ہے. تو جہاں پہ ٹی سی ایل اویلیبل ہے, تو آرسنل نے پھر, اور یہ ایمریٹ اسٹیڈیم میں ہوں گے میچز, تو اٹ از اے ہیوج اپرچونیٹی فار. اور جو بچے وہاں جائیں گے ان کے لیے تو واقعی بڑا ایکسپوجر والی بات ہے. اور آرسنل کی کوچنگ سٹاف ان کو کچھ عرصہ مطلب 2-4 دن کوچنگ بھی دے گا ان کو, مطلب ہاں, تو اٹ از اے گریٹ ایکسپیرینس. مطلب جس قسم کی محنت گراؤنڈ پہ ہو رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مطلب کہ اس چیز کی محنت ہے. یہ مطلب کہ ظاہری بات ہے بچوں کو کرنا چاہیے. ہمارے پاکستان میں ویسے ہی تھوڑا فٹ بال کو لے کے ذرا ہم ذرا بیک اسٹیپ ہیں یا ایکسپوجر کم ہے, تو اگر اس طرح کی اپرچونیٹی اگر کسی ٹیم کو ملتی ہے, پلیئرس کو ملتی ہے, تو میرے خیال سے بہت بڑی میں یہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ نا بڑا کنٹروورشل بنایا گیا اس ایونٹ کو کہ یار سیکنڈ کو نہیں موقع ملا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار کوئی اپرچونیٹی تو مل رہی ہے نا, آپ اس چیز کو رسپیکٹ کرو کہ ان کا کیا جاتا ہے وہ نہ دیں اپرچونیٹی. ٹی سی ایل کا کیا جاتا ہے؟ کس نے یہ اعتراض کھڑے کیا کہ سیکنڈ کو نہیں آپ لے گئے؟ یار ساری سیکنڈ ٹیم, جو سیکنڈ ٹیمز کے کوچز نے اعتراض کھڑا کیا, کوچز سیکنڈ ٹیم کے سارے. تو آپ نے ان کو ایزیلی ایک ادر دین کوئٹہ سے بھی بلکہ ہمیں کال آ گئی تھی اینڈ میں, تو اٹ واز ویری کنٹروورشل. کال آنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے ویورز, یہ ذرا بات نوٹ کیجیے گا, ذرا لال پین سے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. کوئٹہ سے اور پشاور سے جو کالیں آتی وہ ٹھیک نہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں, جو سیکنڈ ٹیمز تھی نا 5 جگہ پہ, وہ بہت ویل ڈیزرو ٹیمز تھی. میں یہ کہیں نہیں کہتا کہ ان میں سے کوئی بھی ٹیم ایسی تھی جو نہیں آنی چاہیے تھی. وہ اس وقت پاکستان کے کسی بھی بڑے ٹورنامنٹ کے کنٹینڈرز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فٹ سال کے. کراچی سے آپ دیکھیں تو عبدال ایف سی, لاہور سے لاہور ایتھلیٹک, پشاور سے اسپارٹنز ایف سی تھی, وہ بہت اچھی ٹیم ہے. پھر کوئٹہ سے ہزارہ کی ایک ٹیم تھی, وہ بھی بہت اچھی ٹیم ہے. تو دے آر کنٹینڈرز فار اینی ٹورنامنٹ. مے بی دے گاٹ ان لکی آن ون ڈے, جس دن وہ فائنل ہارے. جو ڈے جس دن جس نے پرفارم کر لیا وہ تو اس نے پرفارم کر لیا, وہ تو ہو گیا. تو میرا خیال ہے ڈیزرو سب کرتے تھے, لیکن جب ایک کرائٹیریا بن گیا اور جو ٹاپ آ گیا تو پھر اس چیز کو. اچھا اذان بھی, واٹ اف کہ فار اینی ریزن آپ سیکنڈ نمبر والی ٹیم کو انکلوڈ کر بھی دیتے ہیں ٹورنامنٹ میں, تو آپ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس یہی تھا آپشن کہ اگر کوئی فرسٹ ٹیم منع کر دیتی ہے تو پھر ہم کسی اس شہر کی سیکنڈ ٹیم کو اپروچ کریں گے. اوکے, مطلب کہ بیک اپ ٹیم ایک وہی تھی کہ سیکنڈ پہ جو آئے گی تو وہ. تو پشاور سے ہوا تھا پرابلم, کیونکہ ان بیچاروں کو لگا کہ ان کے ساتھ کوئی اسکیم ہو رہا ہے, تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا. یقین نہیں آیا ہوگا نا ان کو اتنی بڑی اپرچونیٹی. تو جب ہم نے سیکنڈ ٹیم سے بات کرنا شروع ہی کی تو پھر ان کو جب ریئلائز ہوا کہ نہیں, تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہمیں کریں, تو پھر ہم نے ان کو بلا لیا. اچھا, میری بڑی حیران کن بات ہے کہ کوئٹہ پشاور جیسے سٹیز میں بھی فٹ سال کی پراپر
اپرچونیٹیز ہیں, بچے کھیلتے ہیں, لڑکے سر کھیلتے یہی ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ دے ٹریولڈ آل دا وے ہیئر ٹو مطلب ٹیک اور یہ جو ٹریولنگ کاسٹ یہ انہوں نے خود بیئر کیا ہے, خود بیئر کیا انہوں نے. رہنا اور ٹریول ان کا تھا, کھانا پینا, رجسٹریشن فی, پھر اس کے بعد یو کے لے کے جانا, اور یہ سارا جو ہے وہ ٹی سی ایل. اچھا اذان بھائی, یہ تو ایک ہو گیا کہ ٹی سی ایل نے جو ہے وہ اس ایونٹ کو کروایا اور آپ لوگوں کو ایز اے وینڈر انہوں نے پکڑا اور کام مطلب کہ سارا ٹورنامنٹ انہوں نے جس طرح بھی اس کو ایگزیکیوٹ کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کا کوئی ٹی سی ایل جیسا برانڈ یا ٹی سی ایل خود ایسا کوئی اور اس طرح کی اسکیم لے کے آئے گا, یا کوئی آپ کے آنے والے فیوچر میں آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ ڈیپلی انٹو فٹ بال ہیں اس چیزوں میں, تو آپ کو شاید پتہ ہو کہ فیوچر میں کوئی ایسی اپرچونیٹی اور ہے ان بچوں کے لیے, آنے والے بچوں. ابھی تو ان جو ٹیمز کھیل رہی ہیں ان میں تو ان کو تو اپرچونیٹی مل گئی, لیکن وہ جب جو مجھ سے چھوٹا 10 سال نیچے والا بچہ ہے وہ آئے گا, اس کے لیے کیا اپرچونیٹی, وہ سمپل دیکھیں دا تھنگ از کہ لیگ کھیلے گا. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, دا تھنگ از کہ ٹی سی ایل والوں سے میری کچھ ڈسکشنز ہوئی تھی, تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ آؤٹ ڈور اسپورٹس کی طرف کافی تیزی سے نا انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک برانڈ کرتا ہے نا, تو اس کا کمپٹیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کوشش کرتا ہے کہ یار میں بھی کروں کچھ نہ کچھ, تاکہ تاکہ ہم لوگ جو ہے نا جو وہ سی ایس آر ایکٹیویٹی شو کریں وہ ہم بھی شو کر سکیں. تو یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے, ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اگر ایک کر رہا ہے تو باقی بھی کرے. سیکنڈلی یہ کہ ابھی تک برانڈس تو اس طرح نہیں سپورٹ کرے, لیکن میں اکیڈمیز کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ کہ اکیڈمیز نے جو ہے انٹرنیشنل ٹورز اسٹارٹ کر دی ہیں آہستہ آہستہ اپنے بچوں کے, کبھی ٹی ڈبلیو کے, کبھی اسمرف, کبھی بولز, کبھی کراچی سٹی, کراچی یونائٹیڈ, فٹ بال فیکٹری, یہ سارے اب انٹرنیشنل ٹورز لے کے جا رہے ہیں اور بچوں کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں باہر کھیلنے کی. آئی ہوپ کہ یہ چلتا رہے, کمپیٹیٹیو وے میں چلتا رہے اور سیدھے طریقے سے چلتا رہے, بس اس میں کوئی دو نمبریاں نہ ہیں بیچ میں. تو اچھا دان بھائی, میرے دماغ میں ایک سوال ہے, وہ ہے تو بڑا ٹپیکل سوال, لیکن ایک میں اس کو ذرا نئے طریقے سے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں. دیکھیں میں آپ سے ٹپیکل سوال نہیں کروں گا کہ کلبس چل رہے ہیں, ٹی ڈبلیو کے ہے, بلز ہے, اسمرفس ہے, سارے کلبز ہیں, یہ بچوں کو سکھا رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا یہی ہم فٹسال تک ہی محدود ہمارا فیوچر ہے, یا ادھر سے اوپر جانے کا ارادہ رکھتا ہے پاکستان؟ سر وہ ڈپینڈ کرتا ہے سارا آپ کی فیڈریشن پہ. آپ کی فیڈریشن میں جب تک یہ بیٹھے رہیں گے لوگ جو نہیں پاکستان کو آگے بڑھنا دینا چاہتے ہیں, ہاں, جنہوں نے پیسہ کھانا ہے, تب تک تو کوئی فیوچر نہیں ہے. اور میں بالکل اکیڈمیز کو اس چیز پہ بلیم نہیں کرتا کہ وہ فٹ سال پہ ہی صرف کیوں کام کر رہے ہیں اور کوئی پاتھ وے کیوں نہیں دکھا رہے, کیونکہ ان کے پاس بھی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کسی نے کام کرنا ہے تو اس نے پیسے تو کمانے ہیں نا, تو جو کمرشل وے ہے اسی کے اوپر چلیں گے وہ. جب تک آپ پاتھ وے نہیں دو گے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ نیچے سے سارا کام ٹھیک کریں گے. آپ کے اوپر الیکشن 1.5 سال ہو گیا, الیکشن ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں, کئی دفعہ بین ہو گئے, وہ بھی ڈیلے ہو گئے, ایک ہفتہ ڈیلے ہو گئے. تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کب ہوگا, اس ملک کا پتہ نہیں کیا ہوگا. اسپورٹس میں تو کوئی پتہ نہیں, اسپورٹس میں کوئی پتہ نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ میں بائی دا پیسیج آف ٹائم میں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ یار یہ اکیڈمی والوں کو بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کے پاس بھی ان کے بھی ہاتھ بندے ہیں اس لمیٹیڈ اماؤنٹ میں, وہ اس لمیٹیڈ اپرچونیٹی میں بچوں کو جو کروا رہے ہیں, وہ بھی بہت بڑی بات ہے. کیونکہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے جو فٹ بال کھیلنا چاہتی ہے, مطلب آپ خود بتائیں آج سے 10-15 سال پہلے میں نے تو میگا دیکھ کے مجھے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کہاں آ گیا ہوں, میں مطلب میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کدھر آ گیا ہوں میں, یہ کیسے پاسبل ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, جہاں مٹی کے گراؤنڈ میں کھیلنا اور وہاں اس طرح کے میگا جیسے اپرچونیٹی پہ مطلب کہ اکیڈمیز بننا, تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اچھا دان بھائی, آپ کا سیزن 3 چل رہا ہے ایل ایف ایل کا, اور لارڈس گراؤنڈ میں آپ یہ اس کو کریں, کیا وجہ ہے میگا سے لارڈس جانے کی؟ سر لارڈز اور میگا دونوں ہیں. اصل میں میگا میں ذرا کم دن ہے, ایک دن ہے ویک کا. وہ جب ہم لیگ شروع کر رہے تھے تو میگا میں انفلوئنسر لیگ اس وقت چل رہی تھی, تو ان کے پاس گراؤنڈ اویلیبلٹی نہیں تھی. تو میں نے پھر لارڈ سے نا تب تک کمٹ کر دیے ہوئے تھے ڈیز. تو جب میں نے کمٹ کیے اور میگا میں پھر اس کے بعد جب انفلوئنسر خالی ہوئی, تو پھر انہوں نے اپنے نا کافی ریگولر کلائنٹس لارڈز نے جو ہے نا ان کو منع کر دیا تھا میری وجہ سے. تو وہ میرا ورڈ پھر خراب ہو رہا تھا کہ یار میری وجہ سے اگر وہ منع کر رہے ہیں تو میں, یہ غلط بات ہے کہ میں بیچ مڈ وے ان کو کہوں کہ اب ادھر شفٹ. تو میں پھر ایک دن ایکسٹرا ایڈ کر کے وہ میگا مرینا میں لے گیا, کیونکہ میرے لیے دونوں بہت عزیز ہیں, دونوں اونرز بہت عزیز ہیں. انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ہے شروع سے ہر ایونٹ وغیرہ میں. تو آئی وانٹیڈ کہ جتنا میکسیمم دونوں کے. پچھلے سال اس کا اپوزٹ تھا, 3 دن میگا ارینا میں ہوتے تھے, 1 دن لارڈز میں ہوتا تھا. اس دفعہ 3 دن لارڈز میں, 1 دن. اس بار آپ نے ادھر خوش کر دیا ان کو, تھوڑا سا حاضر ہو گیا, اس بار ہو گیا. لیکن اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی لیگ میں ٹیم ساری لاہور کی؟ جی ساری لاہور. اور مطلب کہ کتنی ٹیمز کھیل رہی ہیں ٹوٹل؟ 32 ٹیمز کھیل رہی ہیں, اور آپ تینوں ڈویژنز ملا کے. ٹھیک ہے, تینوں ڈویژن ملا کے, مطلب کہ لاہور میں 32 ٹیمز آپ ایک لیگ میں کھلوا رہے ہیں. تو مطلب کہ لاہور میں فٹ سال کی ویسی کتنی زیادہ ٹیم ہے, اور یہ بلز سارے. یہ بڑی بات تھی کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا نا تو صرف ڈویژن اے سے کیا تھا, اور 12 ٹیمز کا کرنا تھا, تب 12 بھی نہیں ہو رہی تھی.
تو اصل میں لیگ کرانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ٹیمز بلڈ کر سکیں ہم لوگ نا, کیونکہ کمپٹیشن ختم ہوتا جا رہا تھا, 2-3 بڑی ٹیمز کے علاوہ نیچے سے ختم ہوتی جا رہی تھی ساری لاہور میں ٹیمز. مطلب ہمارے پچھلے ایل ایس ٹی میں لاہور سے زیادہ کراچی سے ٹیمز کھیل رہی تھی. اوکے, لاہور میں ٹیم, لاہور میں ایونٹ ہو رہا ہے, لاہور کی ٹیم نہیں کھیل کم کھیل رہی تھی. تو دا پرابلم از کہ یہ اپرچونیٹی اس طرح کی دینی تھی جو ایک لانگیٹیوٹی کے ساتھ چلے, 4.5 مہینے کی لیگ ہے, کٹس بنانا کمپلسری ہے سب کے لیے. تو جب ایک ٹیم کی کٹ بن گئی ہے, سب نے اس کے لیے پے کر دیا ہے, 4 مہینے کی کنزیکٹیو فٹ بال مل گئی ہے نا, تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ 32 میں سے شاید 20 ٹیمیں جو ہیں وہ ریٹین کر جائیں, 12 شاید پھر ختم ہو جائیں پھر اگلے سال. اور تو ہم لوگ ایسا ہوا آپ کے ساتھ کبھی, ایسا ہوا مطلب کہ آپ نے اگر ایم کیا کہ میں 30 یا 32 ٹیمز لے کے آنی ہیں تو کچھ ٹیموں نے بیک آؤٹ کر دیا ہو؟ بڑی دفعہ ہوتا ہے سر, اس دفعہ بھی ہوا. بڑی دفعہ, اس دفعہ 3 ٹیمز ہیں اس طرح جنہوں نے مڈ وے لیگ چھوڑی ہے, لیکن بیک اپ میں شکر ہے 3 ٹیمز ان کو ہم نے ان کی جگہ اپرچونیٹی دے دی. لیکن یہ اس چیز کو نا ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر اتنی ایفرٹ ڈال رہے, ورنہ یقین مانیں کہ آپ لوگ کبھی اس لیگ کی خواری کہ ایکول ٹو جو اس کے اگینسٹ جو پیسے بچتے ہیں آپ وہ دیکھیں تو آپ لوگ کہیں لعنت بھیجو اس طرح کی چیز پہ. نہیں تو پھر تو بالکل آپ کا مقصد بڑا اچھا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لاہور میں جو ٹاپ کی ٹیمز ہیں ان کے علاوہ بھی نمبر آف ٹیمز آئیں. اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ یار میری اگر بچت اتنی ہے اور محنت اتنی ہے لیکن مقصد آپ کا وہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ویک ڈیز میں آپ کو 4 days a week آپ اپنے اس کو دے رہے ہو, اپنی نارمل لائف چھوڑ کے آپ اس کو دے رہے ہو, جس کے بیچ میں آپ کے آفیسز, اور ٹائم ٹیکنگ چیز ہے, اچھی خاصی ٹائم, آپ نے شام کو جانا رات کو آنا. ہاں جی, اور آفیسز بھی چل رہے ہیں آپ کے نیکسٹ ڈے اور یہ سب بھی چل رہا ہے. تو اس سب کے ساتھ بہت زیادہ ایفرٹ ہے. میں بس ٹیمز کو یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ کہیں نہیں کہتے کہ وی آر ڈوئنگ اے پرفیکٹ جاب, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ریفری سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اپریشیٹ کیا کریں ایفرٹس کو, اپریشیٹ کریں. کوئی اگر آپ کے لیے کر رہا ہے تو آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں. اور ہم لوگ یہ کہیں نہیں کہتے کہ کوئی کمپٹیشن ہے بھائی 10 اور لیگس کھڑی ہوں, ہم لوگ بالکل ہمارے لیے, بلکہ ہمارے کندھے سے ایک بوجھ بھی اترے گا کہ ٹھیک ہے چلو کوئی اور بھی ایک تو دیکھیں نا, ہمیں بھی کمپٹیشن ملے گا, ہمیں بھی مطلب اپنے آپ کو بہتر کرنے کی اپرچونیٹی ملے گی, کسی چیز کو لک فارورڈ کریں گے تو اپنے کو بہتر. اور دوسرا یہ کہ ہمارے کندھے سے ایک بوجھ بھی اتر جائے گا نا کہ اگر کوئی اور بھی یہ کام کر رہا ہے تو تھوڑا ذرا کبھی ادھر انہوں نے کبھی ادھر کھیل لیا, کبھی ادھر کھیل لیا. ابھی جو ہے نا ہم کبھی چاہیں بھی نا کہ یار اس سال نہیں کراتے لیگ, تو وہ ٹیمز تو آپ لوگوں کو اندر سے ہوتا ہوگا یار ایسے, اور ٹیمز بھی کہتی ہیں کہ یار اس طرح نہ کریں, مطلب ایک ہی چیز کو لک فارورڈ کر رہے ہیں تو وہ بھی نہ ہو, تو وہ بھی ایک ہیلپ مل جاتی ہے آپ کو اس طرح. تو میں کہتا ہوں بس اپریشیٹ کیا کریں اس چیز کو, تاکہ جو محنت کر رہا ہے نا وہ کرتا رہے. یہ اگر میسج جو لوگ سن رہے ہیں ان کو پہنچنا چاہیے کہ یار ایٹ لیسٹ آپ ایفرٹس کو آپ اپریشیٹ کیا کریں, چاہے جیسا ہو. یار ہم کون سا کوئی ہماری جیبوں میں کروڑوں روپے لگائیں گے تو آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا ہم آپ کو ٹورنامنٹ دیں گے, لیکن پھر بھی یہ میرے خیال سے یہ گیمس کھیلنے والی ٹیمس, آرگنائزرز جو بھی ہیں, یہ ان سب کی اکٹھی محنت ہوتی ہے تو آگے آپ جاتے ہیں. بالکل. اچھا اذان بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو کلب کے اونرز ہیں, یہ اسپرز کے ہو گئے, بلز کے ہو گئے, ان کا آپ کے ساتھ لیگ اور یہ سب چیزوں کا ریلیشن کس قسم کا ہے؟ مطلب یہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں, مطلب کہ اپنی ٹیموں کو جب لے کے آتے ہیں آپ کی لیگ میں کھلانے کے لیے, تو آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے؟ مطلب سر ویسے تو میرا ریلیشن بہت اچھا ہے, لیکن نا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ گیم جو ہے نا, خوش نہیں ہے لوگ, نہیں یہ گیم جو ہے نا یہ بڑی کنٹروورشل سی رہتی ہے ہر وقت ہی نا. کیوں, کیا وجہ؟ بس وہ آپ کے منہ پہ کوئی بہت اچھا ہوتا ہے تو پیچھے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. لیکن اب نا یہ کافی چیزیں فلٹر کرنا شروع کر دی ہیں میں نے, کیونکہ آپ کبھی بھی کسی سب کو خوش نہیں کر سکتے. لیکن ویسے پرسنل لیول پہ اگر آپ بات کریں تو ان سب کے ساتھ میرے اچھے ریلیشنز ہیں, لیکن ان سب کو آپس میں ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہے کہ وہ ایک سے ملو تو دوسرا کہتا ہے اس کی سائڈ پہ ہو گیا, دوسرے سے ملو وہ رائیولری ٹائپ ہو گیا نا کہ یار. میں کہتا ہوں ہیلدی کمپٹیشن رکھیں, اس کو اس طرح نہ کریں کہ یہ اس حد تک چلا گیا ہوا ہے کہ اسکولوں میں بچے ایک دوسرے کے کلبز والے ایک دوسرے کو لڑ رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں مطلب کہ جو بچہ بڑے ٹاکسسٹی پھیلتی ہے, ایک کلاس میں ایک بچہ جو ہے وہ بل سے کھیل رہا ہے, ایک بچہ جو ہے وہ ایسے سے کھیل رہا ہے, دونوں کے آپس میں ہے کلیشز ہوں گے. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز اچھی چیز ہے؟ یہ نہیں اچھی ہو جب تک ہیلدی کمپٹیشن ہو, کہ آپ اس کو آن فیلڈ رکھو تو بہت اچھی بات ہے. آپ ایک دوسرے کو بلی کرو اور میچ رزلٹ پہ اگلے دن جا کے اس کا مذاق اڑاؤ اور یہ سب کرو تو وہ غلط بات ہے میرا خیال ہے. یا پھر اگر کسی پلیئر کو اپنی ٹیم سے کھیلنے کی اپرچونیٹی نہیں مل رہی اور آپ کو مل رہی ہے اور آپ اس چیز کا اس کو مذاق اڑا کے بلی کرو تو یہ غلط چیز ہے میرا خیال. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جتنے بھی جو کلبز کے اونر ہیں وہ ان کو بھی آپ الگ سے ایک طرح سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی, اس میں بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک ریفریز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہوتا ہے, پھر کلب اونرز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہوتا ہے, پھر پرائیویٹ ٹیمز جن کے اونرز نہیں ہوتے انہیں کس طرح ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اگر میرے پاس 32 ٹیمز کھیل رہی ہیں تو 550 کے قریب پلیئر کھیل رہے ہیں, تو 550 یہ وہ برینز ہیں جو سارے ابھی جوان ہو رہے ہیں اور جو گھر میں بھی لڑ رہے ہیں اور جو باغی بھی ہیں جن کو کوئی سننی نہیں ہے گھر والوں کی. تو ان لوگوں کو سمجھانا
ان کے ایگریشن کو چینل کرنا اور ان لوگوں کو ٹھنڈا رکھنا. اور لیکن یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح ہے کہ ساری ٹیمز اتنا رسپیکٹ کرتی ہیں ہمیں ایل ایس ٹی کو ایز اے کمپنی کہ کوئی اگر لڑائی یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو فوراً ڈیزالو ہو جاتی ہے. کوئی اور نارمل ٹورنامنٹ ہونا تو کوئی لڑائی شروع ہو تو ٹورنامنٹ ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بعد. تو اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں سارے کہ اگر ہم کسی کو منع کریں تو وہ سن لیتے ہیں اس چیز کو. تو خیر وہ ظاہر ہے اس چیز کے پیچھے دونوں طرف سے ایفرٹس ہیں. تو اس طرح کے 500 دماغوں کو ڈیل کرنا اور اس کو 4.5 مہینے تک لے کے چلنا, اور ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ نا. ایک کو سمجھاؤ گے وہ کہے گا دوسرے کی سائڈ لے رہے ہو, دوسرے کو سمجھاؤ گے وہ کہے گا تیسرے کی سائڈ لے رہے ہو. وہ جو ہماری ٹپیکل پاکستانی جو گفتگو ہوتی ہے کسی کو یہ نہیں کوئی سمجھتا کہ یار یہ سائڈ لینے والی بات نہیں ہے. یہ جو نیوٹرل ہم کر سکتے ہیں میکسیمم وہی کر رہے ہیں. بالکل 100% نیوٹرل ہم بھی نہیں کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہر فیئر چیز میں بھی انفیئر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. اچھا دان بھی آپ کی ٹیم کتنی ہے جو یہ ٹورنامنٹس کرواتی ہے؟ مطلب آپ ہیں, آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں سر؟ مین تو ایگزیکٹ کتنے نمبرز بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس پورے ایل ایس ٹی کو ایل ایف ایل کو سنبھالتے ہیں ہر سال؟ سر جو مین لوگ ہیں وہ تو ہم 3 لوگ ہیں, میں, میرا دوست سچل ہے اور مہنور ہے. ٹھیک ہے, ہم تینوں اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. جو نیچے ہے اس کو میں ٹیم نہیں, اس کو میں فیملی کہتا ہوں, کیونکہ جو اگین کیونکہ ہمیں جو ایفرٹس کے اگینسٹ جو پیسے بچتے ہیں ان کی بھی بہت ایفرٹس ہیں, اور اس کے اگینسٹ جو ان بیچاروں کو ملتا ہے وہ از ناٹ ورتھ اٹ, لیکن دے ڈو اٹ فار دا لو آف ایل ایس ٹی. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے میں ان کو اپنی فیملی ہی سمجھتا ہوں. تو ہماری جو ایل ایس ٹی اٹ سیلف ہے اس کی ٹیم ہوتی ہے کوئی 15 لوگوں کی جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے. جو ایل ایف ایل ہے اس میں ہماری 7 سے 8 لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے, کیونکہ لانگ چل رہا ہوتا ہے, اور اس میں دن میں صرف 6 میچ ہونے ہوتے ہیں, 3 ادھر 3 ادھر. اور ایل ایس ٹی آپ کا ہر سال ہوتا ہے نا؟ ہر سال اکتوبر نومبر میں, اور اس بار اکتوبر نومبر میں کرانے کا رہتا ہے. مطلب کہ اسٹے ٹیون آپ کو اکتوبر نومبر میں بہت بڑا ایونٹ ایل ایس ٹی ایک نئے روپ میں پچھلے سال سے بھی اچھا ہوگا, آئی ایم شیور کہ پچھلے سال سے بھی اچھا ہوگا, تو آپ ضرور دیکھیے گا. اچھا جتنے بھی جو ابھی 3 ڈویژنس کھیل رہی ہیں آپ کے ایل ایف ایل میں, اے بی سی, یہ تینوں کے میچز ادھر لارڈز ہوتے ہیں؟ جی صرف سی کے میچز جو ہیں وہ میگا ارینا میں. ٹھیک ہے, اور اے اور بی لارڈز میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب مجھے آپ نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں یہ بتایا بھی تھا, لیکن میں تھوڑا پھر اسکپ کروں گا. اے بی سی کیٹیگرائز کس طرح ہوئے ہیں؟ مطلب اے میں کون سی ٹیمز ہیں, بی میں کون سی ہیں؟ اچھا اسٹارٹ میں تو ہم نے اوپن رکھا تھا, جو فرسٹ سیزن تھا کہ سارے رجسٹر کرا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے ریلیگیشن اور پروموشن والا سین کیا تھا کہ جو اے کی لاسٹ 2 ٹیمز ہوتی ہیں وہ ریلیگیٹ ہو کے بی میں چلی جاتی ہیں, بی کی ٹاپ 2 ٹیمز اے میں آ جاتی ہیں, پھر بی کی لاسٹ 2 سی میں اور سی کی ٹاپ 2 بی میں آ جاتی ہیں. تو یہ ایک پورا کرائٹیریا چلتا ہے. اس وقت جو ہے ہماری تینوں لیگز بڑی کمپیٹیٹیو ہوئی ہوئی ہیں. ٹاپ 2 ٹیمز کا جو ہے اس طرح کا ایک کمپٹیشن ہے کہ ہو سکتا ہے فائنل ڈے تک جائے. اگر آپ سی کی بات کریں تو اس میں ایس اے اکیڈمی ہے, ایس اے کی اکیڈمی ٹیم ہے, اور ایک الموریت ٹیم ہے. ان کے ساتھ ان لوگوں کا کمپٹیشن آپس میں چل رہا ہے, جس میں صرف 3 پوائنٹس کا ڈفرینس ہے دونوں میں آپس میں. اور کنسیڈرنگ الموریت جو ہے وہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے. ٹھیک ہے, وہ بس دے گاٹ انلکی ان پلے آفس, ورنہ دے شوڈ بی ان ڈویژن اے, کیونکہ بڑی اسٹرانگ ٹیم. اور جی کہاں کی ٹیم ہے, مطلب کہاں کس ایریا کے لڑکے ہیں یہ لڑکے؟ موسٹلی میرا خیال ہے وابڈا ٹاؤن کے سائڈ کے ہیں. اچھا اچھا, تو یہ بڑی اذان بھی آپ اس بات کو میرے سیکنڈ بھی کریں گے, یہ میرے سننے والوں دیکھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاہور شہر میں اصل میں جو فٹ بال جو جس نے جنم لیا تھا نا, وہ وابڈا ٹاؤن, جوہر ٹاؤن, فیصل ٹاؤن کے ایریا سے لیا تھا. اور وہاں پہ جتنا جو لڑکا ابھی بھی فٹ بال کھیل رہا ہے وہ میرے خیال سے جو ہمارے ڈیفینس اور کینٹ کے جو لڑکے ہیں ان سے بہت اچھا کھیلتا ہے. جی جی بالکل, کیونکہ وہاں سے فٹ بال بیسکلی جی آپ کنٹینیو اسٹارٹ ہوئی. تو خیر اس سینس میں ایسے اکیڈمی کی ٹیم کو بڑی داد دیتا ہوں کہ وہ بہت چھوٹے بہت ینگ بچے ہیں جو اس ٹیم کے ساتھ صرف 3 پوائنٹس کے ڈفرینس سے کمپیٹ کر رہے ہیں ابھی تک. تو اگر وہ اس طرح ہی کمپیٹ کرتے رہے تو فائنل ڈے تک بات چلی جائے گی, جب ان کا 10 ٹیمز ان ایچ ڈویژن, 9 ان سی, 11 ان بی, 12 ان اے, ٹوٹل 32. اوکے. اوکے تو اس طرح ہے. اور پھر اگر آپ ڈویژن بی پہ آ جائیں تو وہاں پہ ٹی ڈبلیو کے اور ایس اے اکیڈمی کی ذرا سینئر ٹیم جو ہے ان دونوں کا بہت سخت کمپٹیشن ہے. ادھر بھی صرف 3 پوائنٹس کا ڈفرینس ہے آپس میں, اور وہ دونوں ٹیمز جو ہیں وہ مطلب ایک جیت رہی ہے دوسری جیت رہی ہے, ایک ہارتی ہے اگلے دن ہی دوسری بھی ہار جاتی ہے اپنا میچ. تو بالکل نیک ٹو نیک ان کا جا رہا ہے. 3rd 4th میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, تو ان دونوں کا بڑا نیک ٹو نیک ہے. اچھا آپ کو ویسے ایک اور چیز ہینڈل کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہوگی, اگر فار ایگزامپل اگر ایک ڈویژن اے میں فار ایگزامپل 10 ٹیمز ہیں, تو اگر ٹاپ 2 ٹیمز کا مقابلہ چل رہا ہے یا ٹاپ 3 ٹیمز کا مقابلہ چل رہا ہے, جو 7ویں 8ویں نمبر والی ٹیم ہے وہ ڈسکریج نہیں ہو جاتے کہ یار بس کریں ہم کیا لیگ کھیلیں, بس اس کو مینیج کرنے کے لیے کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ یہ میں نے آپ سے سننا ہے کیونکہ یہ ایک آرٹ ہے. بس وہ یہ اس طرح ہی ہے کہ
میں نو offense ٹو اینی ادر لیگس، لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لیگز ہوئی تھیں جن کی نا لاسٹ ٹیمز جو ہیں وہ مڈ وے چھوڑ کے چلی گئی تھی کہ جی ہمارا تو اب کچھ بننا نہیں ہے تو ہم کیا کریں کھیل کے پورے میچ. بالکل میرے نالج میں ہے وہ. تو میں نام نہیں لیتا کیونکہ ایسے غلط بات ہوتی. تو لیکن اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے ہم نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا تھا جس میں ہم لوگوں نے ہر ٹیم سے سیکیورٹی فی چارج کی تھی. وہ سیکیورٹی فی ان کو ملنی تب ہے جب وہ اپنے پورے کے پورے میچز کمپلیٹ کریں گے. واپس ریفنڈیبل سیکیورٹی فی ہے وہ. اگر آپ نہیں پورے کرو گے تو آپ کی وہ ساری کی ساری ضابطہ چاہے آپ ایک میچ چھوڑو چاہے آپ 10 میچ چھوڑو وہ ساری ہمارے پاس رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم نے ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے ہم نے فائنز انٹروڈیوس کرائے تھے. ٹھیک ہے. کہ جس طرح اگر تو کوئی گالی دے رہا ہے تو اس پہ ٹیئر 3 فائن ہے وہ 1000 روپے سیکیورٹی سے کٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے ہم یہ آپ نے رول اسٹرکٹلی فالو کروائے ہیں؟ اسٹرکٹلی فالو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹرکٹلی فالو ہو رہے ہیں. ایک میں نے آپ کا رول تو میں نے دیکھا آپ نے اسٹرکٹلی فالو کرایا کہ جو آن گراؤنڈ لوگ آ کے، کیونکہ یہ بات ویسے بڑی امیچور سی بات ہے میں کرنے لگا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہوتے تھے آپ نے کافی میں نے دیکھا آپ نے ایل ایس ٹی پہ بھی یہ آپ نے حرکت کی، آپ نے ایل ایف ایل میں حرکت کی کہ جو گراؤنڈ کے جو پریمیسز تھے اس پہ لوگ آگے اسموکنگ کرتے تھے یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے تھے جو وہاں پہ پروہیبٹڈ ہے تو آپ ان کو منع کرتے تھے. ایک جو ڈسپلن قائم کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے اور کافی لوگ باز ہیں. اور میں لٹرلی خود میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ یار اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار گراؤنڈ میں بیٹھ کے نہیں یہ حرکت کرنی تو یار تم ایگزٹ لے لو یا باہر جا کے کر لو. تو یہ کافی حد تک چیز کنٹرول ہوئی جو کہ ڈسپلن کا بہت بڑا حصہ ہے. دیکھیں 3 چیزیں اس کے نا، اس طرح کی چھوٹی سی ایک چیز ہے یہ کہ بچے تو نہیں ہیں جن کو میں نے بتانا ہے کہ سگریٹ پینی ہے کہ نہیں پینی، لیکن یہ چیز امپلیمنٹ کرانے کے 3 ریزنز ہیں. سب سے پہلا ریزن تو ہے کہ یار رسپیکٹ کرو اس گراؤنڈ والے کی جس نے کروڑوں روپے لگا کے گراؤنڈ تیار کیا، آپ اس کے ادھر سگریٹ بجا رہے ہو پیر رکھ کے اوپر تو وہ زیادہ. دوسری چیز آپ کا نا کبھی بھی ڈسپلن کسی کو انسان کو کرنا ہونا تو بڑی بیسک چیزوں سے آپ کرنا شروع کرو نا تو تب وہ بڑی چیزوں پہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ اگر اندر بیٹھ کے سگریٹ چرس پی رہا ہے اور وہ پھر اس کو میں کہوں تو گالی نہ دو تو وہ کیا وہ میرا ہی اپنا ہی ایک بڑا کانٹراڈکٹری سی چیز ہو جاتی ہے. اور تھرڈ یہ ہے کہ یار ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے جو نہیں ہے ریلیٹڈ ٹو لیگ یا ٹورنامنٹ وہ دیکھنے کبھی آ رہا ہے تو اس کو کیا امیج آ رہا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر سے دھوئیں نکل رہے ہیں، سارے میچ ہو رہے ہیں. مطلب ہم لوگ تو انڈر 9 سے اسٹارٹ کر کے سینئر کیٹیگری تک وومنس کیٹیگری تک ٹورنامنٹس کراتے ہیں تو وہ انڈر 9 کے جب بچے کے ساتھ پیرنٹس آئیں گے، ایون کہ آپ کے جو ایونٹس ہیں ان پہ پیرنٹس بھی آنا اسٹارٹ ہو گئے اور فیملیز آنا اسٹارٹ ہو گئی تو وہ ان پہ بڑا گندا امیج جاتا ہے کہ یار مطلب میرا بچہ کہاں ایسی جگہ پہ کھیل رہا ہے جہاں پہ 8-9 سال 10 سال کے بچے کو ہم لوگوں نے اپریشیٹ کرنا ہے کھیلنے کے لیے. تو اس میں یہی ہے کہ ہم اس کو ایک فرینڈلی اس کے پیرنٹس کو انوائرمنٹ دکھائیں گے تو وہ اپنے بچے کو لے کر آئیں گے وہاں پہ. تو ان چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے رولز ہم لوگوں نے رکھے ہیں جس میں فائنز امپلیمنٹ کیے ہیں اور اب یقین مانے بہت بہتر ہو گئی ہیں چیزیں. بہت زیادہ. اگر کوئی غلطی سے پیتا ہوا اندر آ بھی جائے تو فوراً ڈر کے باہر بھاگ جاتا ہے. کوئی گالی دینے لگے تو وہ ایک دم سے رک جاتا ہے کہ نہیں مجھے ریڈ کارڈ ہو جائے گا، فائن ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے آپ کا ایگریشن جو ہے نا وہ چینل صحیح جگہ پہ ہونے لگ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اذان بھائی ایک آپ نے جب لاسٹ ٹائم آپ میری پوڈ کاسٹ پہ آیا تھا آپ نے مجھے بات کی تھی کہ آپ کو کافی ریکویسٹ آ رہی ہے دوسرے شہروں سے بھی آپ آئیں اور آگے وہاں پہ لیگ کروائیں. اس بارے میں کوئی آپ نے سوچا ابھی تک یا کوئی آپ کا کوئی پلانز میں ہے کوئی چیز اس طرح کی؟ سر ابھی نیئر فیوچر کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑا پلان ہے. جی بہت آپ کو پورا گھر اٹھا کے وہاں لے کے جانا. ہاں نیئر فیوچر میں تو مشکل ہے لیکن ہے پلانز ڈیفینیٹلی ہیں کیونکہ آپ یہی دیکھیں نا 4.5 مہینے آتے ہیں ابھی بھی لوگ کال کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں کہ اذان بھائی پلیز کم ٹو اسلام آباد کم ٹو کراچی یا جو بھی. ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. پرابلم یہی ہے نا کہ لیگ کرانا بہت مشکل ہے. 4-4.5 مہینے کے لیے کہیں پہ آپ شفٹ نہیں ہو سکتے اور آپ اگر ایک کوالٹی پرووائڈ کر رہے ہو اپنے ٹورنامنٹ کی تو آپ کسی اور پہ اس طرح چلایا بھی نہیں کر سکتے. کروا سکتے ہیں کہ ہاں ٹورنامنٹ کرایا جا سکتا ہے مطلب 4-5 ڈیز کے لیے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ابھی کر سکتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی وی ہیونٹ اچیوڈ دا فلیسٹ ان لاہور. جب میں وہ اچیو انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں گے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ ہوگا کہ ہم لوگ اس کو موو آؤٹ کریں کہ جب لاہور میں ہم نے اتنا دے دیا ہے تو پھر ہم اس کو باہر کسی اور شہر میں بھی جا کے ٹرائی کریں. لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ کافی سارے لیکنگز ہیں ہماری جو ہم پوری کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں. اچھا میں ابھی دیکھنے والوں کو تھوڑا سا ایک میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایل ایف ایل ایل ایس ٹی یا اور کسی ٹورنامنٹ کے مکمل اسٹیٹس جاننا چاہتے ہیں، پلیئر ٹو پلیئر ہیٹ میپس یا کچھ بھی جتنے بھی اسٹیٹس ہوتے ہیں پلیئر کے ریلیٹڈ، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں یا ان کو آپ ایکسیس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل پلے اسٹور پہ جا کے کراس بار کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، اپنے فون پہ لاگ ان کرنا پڑے گا اس ایپ کو اور اس ایپ کو آپ کھول کے آرام سے جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس سارے اسٹیٹس کو ڈیٹیل طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ کوئی اور سیلیبریٹی اور بڑا بندہ یا فٹ بال سے ریلیٹڈ یا کسی اور اسپورٹ سے ریلیٹڈ ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے, اور جتنا آپ سبسکرائب کریں گے اتنے ہی لوگ دیکھیں گے اور اتنا ہی ہمارا جو ہے وہ کانٹینٹ آپ لوگوں تک پہنچے گا. دیکھیں مقابلے کی بات نہیں ہے, لوگ مقابلہ کرنے دیتے ہیں ہمارے ملک میں, لیگ پولنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ لوگ بھی کریں, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں, مل کے کریں, مل کے ایک چیز کو اوپر لے کے جائیں, کیونکہ ماڈرن ڈے میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں فٹ بال کو لے کے. میں کسی اور اسپورٹس کی بات نہیں کر رہا, صرف فٹ بال کی بات کر رہا ہوں. ماڈرن ڈے میں ہم اسپورٹس سے بہت پیچھے ہیں, فٹ بال سے بہت پیچھے ہیں, تو اس کو آگے لے کے جانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے جائیں, نہ کہ جیلسی دکھائیں, لڑیں, یا میں نے یہ نہیں کرنا, وہ ایسا کر رہا ہے, وہ ایسا کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی اذان بھائی, میں ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ہمارے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ایک نا تو میں ہو گئی ایک جگہ پہ کہ جی ہمارے جو کمپیٹرز ہیں, میں ان کو کمپیٹرز نہیں کہوں گا, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ تو بڑا عجیب کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے ان کو کہا بڑا عجیب کام کرے, تو میں نے بعد میں میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یار دیکھو یہ بڑا برا امیج جاتا ہے لوگوں کے اوپر یار, ہم اپنے پیٹ پالنے کے چکروں میں جو مقابلہ کریں تو اوپنلی آپ انکریج کیا کریں ایک دوسرے کو, اور آپ بھی جو کام کریں وہ کریں, ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں. تو ضرور کراس بار کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور کراس بار یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں. اذان بھائی, ڈویژن اے میں ہمارے جو جائنٹس ٹیم ہے لاہور ایتھلیٹک اور ایسے گڑھ, ان کی کیا حالات ہیں؟ سر وہ بھی بس وہ 3 پوائنٹس کے ڈفرینس پہ آپس میں ہیں. ان کا لیگ کے پہلے دن میچ ہوا تھا آپس میں فرسٹ لیگ, جس میں ایسے گارڈنز نے بڑا کنونسنگلی وہ میچ جیتا تھا 8-2 سے. لیکن اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہاں لاہور ایتھلیٹک کی اس میں ٹیم کمپلیٹ نہیں تھی, جو ان کے ویری میجر پلیئرس تھے وہ نہیں تھے اویلیبل. لیکن ہاں جی, وہ جس طرح آپ ان کا مین اسٹرائکر شازل ہے, وہ اس وقت ٹرپ پہ تھائی لینڈ گیا ہوا تھا. ان کا ایک اور اسٹرائکر عیسیٰ بٹ ہے, وہ نہیں اویلیبل تھا. ایک ان کا پلیئر ہے بصیر, وہ انجرڈ تھا, وہ نہیں اویلیبل ٹو پلے تھا. تو دے ہیڈ 6 پلیئرس ٹو پلے دیٹ گیم, لیکن نتھنگ ٹیکن اوے فرام ایسے گارڈنز. دے کمپلیٹلی ڈومینیٹڈ دیٹ گیم, اور انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی تھی اس میچ میں. اور لیکن اب جب کہ دونوں ٹیمز کمپلیٹ ہیں تو جو لاسٹ ڈے کا ان کا فائنل فکسچر ہے وہ بڑا ایکسائٹنگ ہوگا, انلیس اینڈ انٹل کوئی اور ٹیم ایک اپسیٹ کر کے لیگ خراب کر دے کسی ایک کے لیے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایسے گارڈنز کی جو ٹیم بی ہے, دے ہیو پرفارمڈ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ٹیم بی بھی ڈالی ہوئی ہے اس کو, بلکہ ان کے بڑے سینئر پلیئرز کوئی توڑا ہوا ہے ٹیم بی میں, یا کوئی اکیڈمی کے کچھ اکیڈمی کے ہیں لیکن سینئر ہی, مطلب ان کی وہ ٹیم بی کو جو کیپٹن کرے ہیں ان کے, ایون ٹیم اے میں کھیلنے والے بڑے کنٹینڈرز ان کے, مطلب انہوں نے ٹیم بی پہ اس کو شفٹ کر دیا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کا جو اس وقت میرا خیال ہے لاہور کا ون آف دا ٹاپ پلیئرز زہیر الطاف گوندل, وہ کیپٹن کر رہا ہے ٹیم بی کو, اور وہ بچوں کو لے کے اپنے ساتھ چل رہا ہے, وچ از اے ویری انکریجنگ تھنگ فار دا کڈز ایز ویل, کہ وہ سینئر ٹیم چھوڑ کے آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور آپ لوگوں کو بھی انکریج کر رہا ہے کھیلنے کے لیے. اور آپ لوگوں کو بھی مطلب ایک دل کرتا ہے کہ یار آپ کے ساتھ اتنا بڑا پلیئر کھیل رہا ہو تو آپ اپنے بہتر پرفارمنسز کر کے اس کو آگے لے کے جاؤ. تو انہوں نے ہاں وہ ایل اے کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں, باقی ٹیمس کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں ٹو کیپ اپ ود دا ٹیم اے ٹیم, ایسے گارڈنز کی اے ٹیم. تو ابھی ایک میچ رہتا ہے جو کہ ایسے بی ٹیم کا اور ایل اے کی اے ٹیم کا ہے, تو وہ ایک بڑا سیریس میچ ہے جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ایسے کی بی ٹیم ان کو ہرا دے یا ڈرا کر لے تو ان کی لیگ خراب ہو سکتی ہے, اور ایسے اے ٹیم جیت سکتی ہے. اور یہ ایک میرا بڑا ٹپیکل سوال ہے, مجھے بتائیں جب لاہور کب جیتے گی اسلام آباد سے؟ یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی بیڈ ڈے ہے, مطلب کہ کیا ہوتا ہے یہ؟ سر نہیں پتہ کیا, دیکھیں میں آپ کو, کیونکہ ٹی سی ایل کے ایونٹ میں بھی یہ ہوا ہے, کہیں گے تو ہم لاہور اسلام آبادی, لیکن اندر سب کو پتہ ہے کہ کس کس کا میچ ہوا ہے. دیکھیں اب نا وہ 19-20 والا فرق رہ گیا, پہلے فرق ہوتا تھا بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اب 19-20 والا فرق رہ گیا کہ ہاں جی, آپ ہمارے پچھلے 3 دفعہ کے چیمپئنز ہیں 18, بالکل, اور وہ آئے ہیں اور ان کو گروپ سٹیج میں لاہور ایتھلیٹک نے میچ ہرایا ہے, وچ واز اے ویری کمپیٹیو میچ, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس بائی بوتھ ٹیمس. انہوں نے ہرایا, آلدو انہوں نے پھر لاہور ایتھلیٹک کو کوارٹر فائنل میں ہرا کے باہر کر دیا تھا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ان کا فائنل ہوا ایسے گارڈن سے, تو وہ میچ پینلٹیز میں وہ لوگ جیتے, جبکہ پہلے وہ میچ 5-0 4-2 6-1 اس طرح کر کے ہوتے تھے, پینلٹیز میں جیتے. پھر کراچی میں ایک ٹورنامنٹ ہوا, وہاں پہ ایسے گارڈنز اور ٹیم 18 کا فائنل ہوا, پھر وہ لوگ 1 گول سے جیتے وہاں پہ ایسے گارڈن سے. پھر ابھی آپ ادھر آ جائیں ٹی سی ایل والے ایونٹ پہ, تو 2 دفعہ ان کا میچ ہوا, پہلے لیگ سٹیج میں, پھر اس کے بعد سیمی فائنل میں. دونوں میچز میں لاہور کی ٹیم نے 1-0 اپ گئے, اور پھر انہوں نے اینڈ میں 2 گول مار کے 2-1 جیتے. دونوں میچز کا سیم سچویشن ہے, مطلب کہ وہ کوئی خاص فرق نہیں ہے, مطلب وہ پہلے ہوتا تھا 15-20 کا فرق, اب 19-20 کا فرق رہ گیا, 15-20 سے 19-20 کا فرق, 19-20 کا فرق. مطلب کہ میری بڑی خواہش ہے کہ یار میں جب اب جو ایل ایس ٹی آئے گا اکتوبر نومبر میں, موسم بھی اچھا ہوگا, اور یہ جو اسموک وغیرہ ہوتا ہے یہ چلا گیا ہوگا, اور ٹھنڈا میٹھا موسم ہوگا, تو لاہور ضرور جیتے اسلام آباد سے, بڑی یہ خواہش ہے ہماری. اچھا
آپ چونکہ ایز اے مینیجریل اور آرگنائزیشنل ذرا کام کر رہے ہیں فٹ بال کو لے کے, آپ کو فرق پڑتا ہے جب کوئی نئی اکیڈمی آتی ہے جیسے گراس روٹ فاؤنڈیشن ایک سعود جاوید نے جو ہے ان کا جو انکلوژن ہے اس کے اندر, اور سر وہ کوئی نئی اگر میں کوئی چیز نہیں لے آتا ہوں یا میں کوئی اس طرح کی کوئی اکیڈمی لے آتا ہوں تو ان چیزوں سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ سر ہمیں تو فائدہ ہے, دیکھیں جتنی زیادہ اکیڈمیز آئیں گی اتنی زیادہ ٹیمز ہوں گی ٹو پارٹیسپیٹ ان ایونٹ نا, ہمیں تو ان چیزوں کا فائدہ ہے. آلدو میں ہیڈس آف ٹو سعود, وہ بہت اچھا کام کریں گراس روٹ پہ, اور اللہ کرے کہ وہ کام صحیح طرح اور اچھی طرح اور ان کا مین یہ جو سوچ ہے وہ یہی ہے, مطلب کہ اکیڈمی نہیں, وہ اصل میں ان کا جو مجھے ابھی تک میری ان سے ڈیٹیل میں اس بارے میں بات نہیں ہوئی, لیکن جتنی مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ ان کا مقصد ہے ٹو پرووائڈ اپرچونیٹی ٹو پلیئرز یا بچے جن کو تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے گیم, تو ان لوگوں کو پہنچانا ہے یہ والی گیم نا, مطلب وہ لیاری اور ٹنڈو, مطلب ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں وہ جہاں پہ فٹ بال ایزیلی ٹنڈو سندھ میں جا رہے ہیں, لیاری میں جا رہے ہیں, فٹ بال ہے لیکن نا ان کو ذرا بہتر اپرچونیٹی, بہتر فیسلٹیز پہ اپرچونیٹی پرووائڈ کر کے ذرا نیشنل لیول پہ لے کر آنا. مطلب مجھ سے جب ان کی لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تو وہ کہتے کہ میرا پلان ہے کہ میں گراس روٹ کی 2-3 ٹیمز اگلے ایل ایس ٹی پہ لا کے کھلاؤں, لیاری سے یا اس طرح کی جگہوں سے ٹیمز کو لے کر آ کے کھلاؤں, تو وچ ول بی اے گریٹ اپرچونیٹی فار دیم. مطلب آپ کو میں یہ اپنے ایونٹ کی تعریف نہیں کر رہا, لیکن اف پلیئر جس نے کبھی کوئی اس طرح کا ایونٹ کھیلا ہی نہیں ہے, وہ آ کے لاہور جیسے شہر میں ایل ایس ٹی جیسا ایونٹ جہاں پہ 200-250-300 ٹیمز کھیل رہی ہیں, تو ان کے لیے تو بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, بڑا چینج ہے ان کے لیے, بہت بڑا چینج ہے. وہ کمپٹیشن دیکھنا, وہ سارا کراؤڈ دیکھنا, وہ ساری مطلب فیسلٹیز دیکھنا, تو وہ اپرچونیٹی ہے. پھر اس کے بعد وہ پھر بچے اگلے سال اس چیز کو دوبارہ کھیلنے کے لیے بڑی محنت کریں گے تاکہ دوبارہ سلیکٹ ہو کر آ سکے نا, تو ان کی گیم بہتر ہوگی ان چیزوں سے. تو ہمارے لیے تو یہ سب چیزوں کا فائدہ ہے. البتہ اگر آپ پوچھیں تو کوئی اور ٹورنامنٹس آنے لگ جائیں یا لیگز آنے لگ جائیں تو وہ میں اس کے لیے بھی کہتا ہوں کہ یار ہیلدی کمپٹیشن از آلویز گڈ. اور ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے آپ کا مارکیٹ میں؟ لاہور میں اس طرح کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. اگر آپ اس طرح پوچھیں تو ایونٹس ہونا اور جس طرح کا ایونٹ ہم دے رہے ہیں ویسا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ایسا ہی ہے بالکل, یہ تو میں نے بھی دیکھا. لیگ بھی ایسی کوئی نہیں ہے ابھی تک. میں اگین یہ بار بار کہہ رہا ہوں, کوئی اس طرح مت سمجھے کہ میں کسی کو کوئی تھریٹ کر رہا ہوں یا کچھ, میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ آئی وانٹ کہ آپ لوگ کریں, ہماری بھی ہیلپ ہوگی, آپ کی بھی ہم ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. آپ سیٹ اپ میں جو ہیلپ مانگیں گے, آپ جو سیٹ اپ کرنے میں اسٹارٹ اپ کرنے میں ہیلپ مانگیں گے ہم آپ کی کریں گے. مجھے 2-3 لوگوں نے اپروچ کیا تھا کہ اپنی رول شیٹس اور اپنی رول بکس اور اپنی یہ چیزیں ہمیں دیں, تو میں نے سب کو پرووائڈ کی. میں نے کہا آپ لیں, آپ نے ریسیپی سب کو بتائی ہے اپنی کہ کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں ریسیپی کوئی اس طرح کی سیکرٹ ریسیپی تو ہے نہیں کہ کوئی کھانا بنانا ہے تو کچھ ہوگا, اس کے پیچھے ڈٹرمنیشن اور وہ محنت ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. آپ کے دماغ میں جب تک یہ ہے نا کہ آپ نے اس سے کوئی لاکھوں کروڑوں روپے کما لینے ہیں, تب تک آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ پہلی دفعہ کے بعد ہی ڈس اپوائنٹ ہو جاؤ گے کہ یار اس میں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے, اور اس میں جو ہے بچتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کرا رہے ہو شوق سے اور کوئی مقصد سے تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہو. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہیں کہ میں کوئی بڑا سیلف لیس سا انسان ہوں جس کو صرف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے فٹ بال بہتر ہوتی رہے. ہمیں اس چیز کے بعد جو عزت, جو رسپیکٹ اور جو ایکسپیکٹیشنز آف پیپل ملتی ہے نا, وہ ہمیں بڑا موٹیویٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور ملنی بھی چاہیے. ہاں, مطلب اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ یار یہ لوگ ایل ایس ٹی کراتے ہیں اور اس چیز کی بڑی, تو میں اس چیز میں تھوڑا سا سیلفش ہوں کہ یار ملتی ہے, خوشی ہوتی ہے, تھوڑا سا نیچرل ہے. اذان بھائی یہ بیسیکلی نیچرل ہے, انسان کے اندر سے ہوتا ہے کہ یار میں تھوڑا سا کچھ اچھا ہی کر رہا ہوں تو کوئی کے منہ پہ میرا, مطلب وہ یہ جھوٹ ہی ہے کہ نہ آپ پیسے کے لیے کر رہے ہو نہ آپ عزت کے لیے کر رہے ہو. کوئی تو چیز مل رہی ہے جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو. لیکن پیٹ سب کو لگا ہوا ہے, ہر کوئی پیٹ کے لیے کرتا ہے, بس اسکل اپنا بیچنا آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی سرکار جو ہے وہ ٹیکسز جو ہیں ویلفیئر پہ لگاتی ہے, تو کیوں لگاتی ہے تاکہ ان کو اگلی دفعہ دوبارہ ووٹ ملے. تو کچھ ویلفیئر نہیں ہوتا, سب پیٹ پالنے کے لیے ہوتا ہے, سب اچھا. اذان بھائی آخری سوال ہے, اور کافی سننے والوں کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ بھائی, ایک سوال میرا بیچ میں اسکپ ہو گیا تھا, مجھے بتائیں کہ لیگ ابھی 4 مہینے کی آپ نے بولی ہے, 4.5 months کی تھی, لیکن انشاءاللہ یہ 20 جون کو انشاءاللہ فائنل ہوگا اس کا. اچھا, مطلب یو آر آلموسٹ ٹچنگ دی تھرڈ منتھ. ہم لوگوں کے 314 میچز بنتے ہیں اس کے ٹوٹل, جس میں سے ہم لوگوں کے اب رہ گئے ہیں 73 میچز. اور ایک ویک میں 22 میچز ہو جاتے ہیں, تو اس حساب سے کوئی 3.5 ہفتے کی لیگ. ٹھیک ہے, اوکے. دن بھائی آخری سوال ہے آپ سے, اور یہ میرا مطلب کہ خود بھی ایک سوال ہے آپ سے, عوام کا سوال نہیں, لوگوں کا سوال نہیں ہے. آپ نے ریسنٹلی ایک پیڈل ٹینس آپ نے انیشیٹو لیا, اس کو ایز اے بزنس ماڈل اس کو کیا, تو کیا ہے مطلب ٹرینڈ فالو کیا آپ نے, رسپانس کیسا آیا ہے, اور لوگوں کو بتائیں کہ کہاں پہ آپ نے یہ اس کو اوپن کیا ہے, اور لوگوں کو انوائٹ کریں آپ. سر دیکھیں فنی پارٹ از کہ اور کیوں کیا آپ نے, یہ بھی میرا سوال ہے. سب سے فنی پارٹ وہی ہے کہ ہم لوگ ایل ایف ایل لیگ کرا رہے تھے پچھلے سال,
تو گولڈ کریسٹ اور میگا ارینا پہلے 2 کورٹس تھے جنہوں نے لاہور میں یہ کھولا. تو میگا ارینا میں تو ہماری آنکھوں کے سامنے لیگ چل رہی ہوتی تھی, وہاں وہ بن رہا ہوتا تھا. تو انہوں نے جب وہ اوپن کیا تو انہوں نے فرسٹ فیو ڈیز کے لیے فری کر دیا. تو ہم لوگ جس وقت لیگ سے فارغ ہونا تو سامنے جا کے پیڈل کھیلنے لگ جانا. اور وہ پھر ایسی وہ ایڈکشن ہوئی اس گیم کی کہ وہ صبح تک کھیلتے رہنا. اچھا, صبح تک کھیلتے رہنا وہ نا. تو ایڈکشن تو بہت شدید, کیونکہ اٹ از اے ویری بگنر فرینڈلی گیم. بالکل, کوئی بھی بگنر آ کے نا وہ ٹرائی کرے تو وہ سیکھ سکتا ہے, اور بڑا ایزیلی اس کو نا اڈیپٹ بھی کر سکتا ہے. وہی بات جو ہمارے ساتھ ایک بھائی ہیں انہوں نے کی بھی تھی کہ اٹس ویری ایزی ٹو لرن بٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ماسٹر. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ماسٹر کرنا بہت مشکل ہے, لیکن آپ نے جب تک اس کو انجوائے کرنا ہے نا تو آپ اس کو بہت انجوائے کر سکتے ہو. جب ہم لوگ کھیلنا شروع ہوئے تو پھر اس کے بعد جب ان کے چارجز اسٹارٹ ہو گئے, پہلے تو انہیں فری میں تھے, پھر چارجز اسٹارٹ ہو گئے, تو وہ گیم تھوڑی مہنگی تھی اور کھیلنا روکا ہی نہیں جاتا تھا کہ بندہ کھیلتا رہے. تو ہوا یہ کہ پھر ہم لوگوں نے کہا کہ یار یہ بزنس ماڈل بھی اچھا ہے کیونکہ اتنے زیادہ ایڈکشن ہے لوگوں کی اس طرف. تو ہماری ایک کرکٹ فٹ بال کی چھوٹی سی فیلڈ تھی, اس کو ہم نے کنورٹ کر لیا پیڈل ٹینس میں. ٹھیک ہے. اور وہ تب لاہور کا 3rd یا 4th کورٹ تھا. ٹھیک ہے. تو اتنی زیادہ تیز اٹریکشن ہوئی کہ پورے لاہور سے آ رہے ہیں لوگ کہ ہم نے 4-5 مہینے میں اس کی کاسٹ پوری بھی کر لی. پھر ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم دوسری برانچ اوپن اپ کرتے ہیں. وہ ہم نے کی ہے برکی روڈ پہ. ٹھیک ہے. بالکل آف 29 اور درویش ریسٹورینٹ کے ساتھ ہے, وہ LSC کے بالکل پاس. تو ادھر تھوڑا سا رسپانس اس سے سلو ہے. اس کی 2 وجہ, ایک تو وہ لوکیشن تھوڑا سا شہر سے ہٹ کے, سیکنڈ یہ ہے کہ اس وقت لاہور میں 100+ کورٹس بن چکے ہیں. جب وہ تھا تب تیسرا تھا, اب 100+. تو اب بڑا ایریا اسپیسیفک مارکیٹ ہو گئی کہ جس ایریا میں بندہ رہتا ہے اسی ایریا میں 4-5 کورٹ ہیں, وہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. تو it's still not a bad business. Are you targeting the people of Barki Road and ہم لوگ Road? برکی, پیراگون, گرین سٹی, فیز 8, فیز 6, یہ ہماری میجر ٹارگیٹ مارکیٹ ہے. اور کیا رسپانس آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تیز نہیں ہے, اس سے سلو ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہت اچھا ہے ابھی بھی. اٹس اے ویری گڈ بزنس ماڈل ابھی بھی. لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ لاہور میں ذرا سا انوویٹیو ہو کے اگر کرنا ہے تو کریں, ورنہ لاہور سے باہر اب کریں. لاہور میں اب نا 100-150 کورٹ بہت ہوتا ہے. ایک شہر میں اتنے کورٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں باقی. اور آپ کو لگتا ہے کہ لاہور شہر سے باہر اگر آپ نکلیں کوئی اور شہروں میں, اسلام آباد, کراچی, وہاں لیکن جن نے رسک لیے ان کا تو ہوا ہے کہ کراچی تو ہم سے بھی 1 سال پہلے سے کراچی میں بھی 100-150 کورٹ ہے, لیکن ان کی مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ ادھر آج بھی 1 منٹ بھی فارغ نہیں ملتا. شہر بھی تو بہت بڑا ہے نا, ان کو آج بھی 1 منٹ بھی فارغ نہیں ہے وہاں پہ, اور ان کے ریٹس ہم سے یہاں سے زیادہ ہیں, اور اس پہ بھی فلی بکڈ ہے مہینوں کے لیے. اوکے, مطلب اسلام آباد میں اسٹارٹ ہوا ہے, 10-12 کورٹس وہاں بھی بن گئے ہیں فلی بکڈ. فیصلہ آباد میں ابھی میں کوئی نیا کورٹ کھولوں تو سب سے بیسٹ ہے, مطلب کہ میں ارلی فاؤنڈرز میں سے ہوں گے اسلام آباد جو کورٹس وغیرہ کھولیں. فیصلہ آباد میں 3 کورٹس کھولے ہیں, وہ بھی بہت اچھے چل رہے ہیں. اور اذان بھائی یہ بتائیں کہ کس قسم کی آڈینس کو ٹارگیٹ کر رہی ہے پیڈل ٹینس؟ سر دیکھیں, یہ ابھی تک تو ایلیٹ کو ہی کر رہی ہے اور ملینیلز کو کر رہی ہے, جین زی سے پہلے والے. کیوں اصل میں نا وہ ہوا یہ کہ جب یہ اسپورٹ آئی نا تو ملینیلز تب تک نا سب کھیلنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں, ہم لوگ سارے چھوڑ چکے ہوئے سب. تو ہم نے جب یہ کھیلا تو بڑی ایفرٹ لیس سی گیم لگی, تو ہم لوگوں نے واپس آنا شروع کیا. ہمارے سے بڑے ایج والے لوگوں نے بھی کہا کہ یار یہ مزے کی گیم ہے, یہ واپس آنا شروع کر دیا. لیکن اب اس کو اگر لانگیٹیوٹی میں چلانا ہے تو وہ آپ کو جین زی اور بچوں کو ٹارگیٹ اسکول لیول پہ جانا پڑے گا. ابھی تک کراچی میں چلے گئے, لاہور میں نہیں گئے. لاہور میں اسکول لیول, یونیورسٹی لیول پہ اس طرح نہیں گئے. تو ہمیں جانا پڑے گا, کیونکہ اگر تو اس کو چلانا ہے ہم لوگ کتنا ہی اور کھیل لیں گے. میرے خیال سے یہ ہو جائے گا, مطلب کہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ پیڈل ٹینس کھل جائے گی. سر یہ لاہور کی 2 کروڑ کی آبادی ہے, ایسی ہے. میں کہتا ہوں اس میں سے 1.5 کروڑ چلیں, 2.25 کروڑ بھی غریب ہوگی, وہ نہیں کھیل سکتی ہوگی. اس طرح کتنے پیچھے رہ گیا آپ کا وہ سوال, کوئی کروڑ بندہ رہ گیا. ایسے ہی ہے. ابھی اس وقت لاہور میں نا 2,000-2,500 بندہ ہے جو پیڈل کھیلتا ہے. 1 لاکھ بندہ بھی کھیلنے لگ جائے نا تو یہ کورٹس کم پڑ جائیں گے. تو ابھی بہت بڑی مارکیٹ ہے جو پڑی ہے. تو جو لوگوں کے کورٹس کھولے پریشان نہ ہو, اگر سلو بھی ہو رہا ہے تو یہ چلے گا. اور یہ اس کی جو اذان بھی جو کاسٹ ہے, مطلب کہ میں نے دیکھا کہ 7,000-8,000 پر آور اس کی کاسٹ ہے. یہ اتنی ایکسپینسو کیوں ہے, وجہ کیا ہے اس کی ایکسپینسو ہونے کی؟ مطلب اگر میں میگا ارینا میں فٹ بال کھیل رہا ہوں, وہ جتنے کا وہ کورٹ بنا ہے کیا اتنا ہی مہنگا کورٹ پیڈل ٹینس کا ہوتا ہے؟ اتنا نہیں, لیکن سمور سملر. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, نو آفینس ٹو اینی ون, میں ایک کورٹ 3,500 اور ایک کورٹ 4,500 پہ چلا رہا ہوں. میرا بزنس بھی چل رہا ہے, میں پروفٹ بھی کما رہا ہوں, تو مارجنز ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ حکومت کی طرف سے کوئی لسٹ جاری نہیں ہوئی ابھی تک, مارجنز ہیں. تو ہم نے اس کو تھوڑا کم اس لیے کیا تھا کہ ذرا زیادہ بڑی آبادی کو ٹارگیٹ کر سکے. اگر میگا ارینا میں اگر 7,000 روپیز پر آ رہی ہے ریٹ, اور آپ کے فیلڈ میں 3,500-4,000 ہے, تو یہ کیا ایریا کی وجہ سے ہے یا آپ نے لوگوں پہ ترس کھایا؟
جو 3500 والا ہم نے بنایا تھا نا وہ بگنر لیول کورٹ تھا, ٹھیک ہے, وہ کمپرومائزڈ ہے, وہ میگا جتنی اچھی فیسلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وجہ سے بہت زیادہ بگنرز اس اسپورٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے, جو 4500 والی ہماری ہے اس میں اور میگا ارینا میں کوئی فرق نہیں, یا اس میں اور گولڈ کریسٹ میں, یا اس میں اور پیڈل تو ارینا یہ میں ایریا وائز ٹرف بھی وہی لگی ہوئی ہے, سب کچھ وہی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ایریا کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, میں اگر ان کے ساتھ والی بلڈنگ پہ بھی کھولتا تو میں 4500 کی کھولتا, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ لوگ کھیل سکیں, کیونکہ میں ایک ورکنگ کلاس سے ہوں, میری فیملی ایک ورکنگ کلاس سے, مجھے پتہ ہے کہ کتنا جیب پہ بھاری پڑتا ہے, مجھے فیل ہوا تھا, تو اس وجہ سے ہم کم ریٹ پہ گئے تھے کہ یار جتنا پاسبل ہے اتنا تو کم کریں ود گیننگ دی ایڈوانٹیج آف پروفٹس ایز ویل. یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بالکل نقصان پہ ہی کام مطلب جو لوگ, اب میں آج سے 3-4 دن پہلے میں ادھر یہ فیس 5 میں وہ پیڈل پارک آئی تھنک, جی جی وہاں میں کھیلنے گیا تھا پیڈل ٹینس, تو وہ 8000 روپیز پر آور چارج کر رہے تھے. وہ تو اچھی بات ہے, میری جب میں بینک آف پنجاب کا کارڈ تھا تو مجھے 50% آف مل گیا, یہ بھی بڑی اپرچونیٹی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو لیکن جن کے پاس نہیں ہے اس طرح کے کارڈ, وہ مطلب کہ 8000 روپیز پر آور دینا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. اور مطلب کہ انڈور کورٹ بھی ہے جو 18000 بھی چارج کر 18,000 بھی چارج کر رہا ہے, میں نے ایسے بھی دیکھا. تو مجھے مطلب کوئی فکس نہیں ہے کہیں پر, کوئی مطلب لوگ اپنے جو جن کو ہے وہ لیڈ کلاس کو دیکھ کے بھائی اگر بندہ بڑی گاڑی میں ہے تو میں ان کو چارج کر لوں. بڑے اس طرح کے کورٹس ہیں, انہیں میں نام نہیں لوں گا, انہیں کے ساتھ آس پاس 3 کورٹس ہیں, بالکل, تینوں میں جب بکنگ کم ہو تو تینوں 5-5 ہزار پہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. اوکے, مطلب کہ یہ مطلب کوئی خاص اس کا ریٹ نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ فار دا لو آف اسپورٹس کر رہے ہیں اور پروفٹ بھی گین کر رہے ہیں, مطلب مارجن ہے, مارجن ہے. تو جان بھی کتنا بک رہتا ہے آپ کا گراؤنڈ؟ آپ کے 2 فیلڈ ہیں؟ 2 برانچز ہیں, 2 برانچز ہیں, ان میں 2 ہیں تو 4 فیلڈز ہیں. ٹھیک ہے, 2. تو کیا ابھی برکی روڈ والے پہ کیا سر ہمارے ایوریج ویک ڈیز میں ہوتے ہیں 8 سے 10 گھنٹے ٹوٹل دونوں کا ملا کے. ٹھیک ہے, اور رات کو ہی عوام آتی ہے؟ ہاں موسٹلی یہ 7 بجے کے بعد سے لے کے رات 12-1-2 بجے تک ویک ڈیز. ٹھیک ہے, اور ویکینڈس پہ آپ کے چلے جاتے ہیں کوئی 15+ گھنٹے نکل جاتے ہیں آپ کے. تو اس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے کوئی؟ اور سر مینٹیننس کوئی اتنی زیادہ ہیوی کاسٹ نہیں ہے فار فرسٹ 2-3 ایئرس, پھر اس کے بعد اگر ٹرف چینج کرنی ہو تو ٹرف اس کی بہت ایکسپینسو ہے, وہ پھر چینج کرنے وہ خاص ٹرف ہے, عام فٹسال والی ٹرف نہیں ہوتی, وہ ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ ڈفرینٹ ہے. چلیں اذان بھائی, تھینک یو سو ویری مچ. آپ سے دوبارہ بات کر کے, بلکہ اس بار بات کر کے زیادہ مزہ آیا ہے. ہمیشہ جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا اور انفارمیشن دی فٹسال کے بارے میں, اپنی لیگ کے بارے میں. اور بہت لوگوں کے ہمیشہ سے اذان بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی وہ کنفیوژنز جو ہیں لوگوں کے دماغ میں, جو TCL والا ایونٹ کو لے کے ہم نے کنفیوژن دور کیا, وہ بھی لوگوں کی دور ہو گئی ہوگی. اور پیڈل ٹینس اذان بھائی کے 2 برانچز ہیں, 4 کورٹس ہیں. ضرور برکی, دوسرا آپ پہلے والا کدھر ہے آپ کا؟ عسکری 11 کے ساتھ, عسکری 11 کے ساتھ ہے, اور دوسرا والا برکی روڈ پہ ہے. برکی روڈ پہ آپ آئیں گے تو آپ کو بآسانی وہ کورٹ آپ کو مل جائیں گے. تو ضرور جائیں, اسپورٹس کو پھیلائیں فار دا سیک آف لو فار دا اسپورٹس, اور یا انجوائمنٹ کے لیے آپ لوگ ضرور جائیں. ہیلدی ایکٹیویٹی, بالکل ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے ضرور جائیں. اذان بھائی تھینک یو سو ویری مچ. سی یو ان دا نیکسٹ پوڈ کاسٹ. اللہ حافظ.